السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد صاحب، بہت بہترین اور مفید انداز میں آپ نے سمجھایا، اور ایک بار پھر ہمیں اس جگہ پر لے گئے جہاں ہم بچپن میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور اس انداز میں سمجھایا کہ بہت سارے نقطے جو انسان سے جو نا ذہن سے غائب رہتے وہ آج پھر تازہ ہو گئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو سوچنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کی اجازت سے الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، رواه البخاری ومسلم۔ جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس حدیث کو مسلمانوں کی جان مال اور حرمت مسلم کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ ایسا کرنے لگیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، یعنی وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق پر، وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی حرمت، اس کی جان و مال اور متاع کی حفاظت کا جو اسلام نے ذمہ داری لیا ہے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی وضاحت بیان کی ہے کہ جب ایک مسلمان شہادتین کا اقرار کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ وہ ارکان اسلام پر پابندی کرتے ہیں اور ارکان اسلام کو سچے دل سے مان کر اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جان و مال کو دوسروں کے لیے حرام قرار دیا ہے، یعنی اس کے ساتھ اسلام میں جو جہاد کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ تلوار لے کر کوئی بھی ان کے خلاف تلوار لے کر کھڑا نہیں ہو سکتے، اس کا مال و جان اور اس کی حرمت تمام مسلمانوں پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے جنگ اس وقت تک فرض ہے کہ وہ حتیٰ کہ وہ دین میں داخل ہو جائے، یا وہ جزیہ ادا کریں، یا آپ ان کے ساتھ ایک معاہدے کے طور پر، امن کے طور پر معاہدہ ہو۔ اگر ان تین چیزوں سے خارج ہونے کے بعد اگر کوئی حربی بھی
کافر بھی اگر وہ شہادتین کا اقرار لے کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی خون و جان اور مال کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادتین کے اقرار کے بعد آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اگر وہ اسلامی شریعت پر کاربند ہوتا ہے تو اس کے بھی وہی حقوق اور فرائض ہے جو دیگر مسلمانوں کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کسی رکن کو، اسلام کے رکن کو ترک کر لے اور اس کا انکار کر دے تو ایسے لوگ اگر وہ اپنا کوئی گروہ بنا کر یا اپنی ایک جماعت بنا کر وہ اسلام کے رکن سے انکار کر دے اور یا اس کو ترک کر دے تو اس صورت میں ان کے خلاف ریاست جنگ کرے گی اور ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی اور ایک اسلامی ریاست انہیں بطور مرتد ان کے خلاف تلوار لے کر جنگ کرے گی۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، دیگر جو ارکان ہے وہ اسلام کے حقوق میں شامل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان کے ساتھ جنگ فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ وہ ایک رسی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اگر وہ مجھے نہیں دیں گے تو اس رسی کو روکنے پر بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے، سوائے اس حالت میں اسلام خود کسی حق کا مطالبہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے ان اوقات میں، ان حالات میں اسلام نے جن کے خون کو جائز قرار دیا ہے جو کہ ریاست کے لیے ہے، اگر کوئی مسلمان کسی کو ناحق قتل کرے تو قصاص میں ریاست اس کے اوپر حد قائم کرے گی، اور اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کر لے تو قانونی تقاضے، شرعی تقاضے پورا کرنے کے بعد اس کو سنسار کیا جائے گا، یا کوئی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اس وقت جو ایک ریاست اس کے ایک اسلامی ریاست اس کو جو امان فراہم کرتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بطور مرتد اسے حد کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ لیکن ان تمام حدود کو نفاذ کرنے کا اختیار ریاست، حاکم وقت اور وقت کی تقاضوں اور طور طریقے کے مطابق جو نظام کام کرتی ہے ہمارے ہاں، تو نظام اور وقت کے حاکم اور ریاست کو حاصل ہے کسی فرد کو کسی مسلمان کے اوپر اپنے طور پر حد قائم کرنے کی اجازت اور گنجائش اسلام میں بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو حدود اسلام نے مقرر کیا ہے جس میں ایک مسلمان کا خون مباح ہو جاتے ہیں، اس کے لیے شہادت کئی مثال پر قتل کی اپنی شہادت اور زنا کی اپنی شہادت، اور مرتد کے لیے بھی جو اس کے اوپر حجت قائم کرنا اور اس سے اس چیز کی تثبت کرنا کہ حقیقتاً ان سے یہ ثابت ہوا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ارتداد پر قائم ہے، تب یہ چیزیں ریاست اس حدود کو قائم کرے گی۔ تو اس میں یہ کسی ایک عام فرد انفرادی طور پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ حق حاکم اور ریاست اور اسلامی ریاست نظام کو حاصل ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے کو اپنے ہی عمل کا حساب دینا ہوگا، اگر نیکی کی ہے تو اس کا انجام نیکی، اگر برائی کی ہے تو اس کا انجام برائی ہوگا۔ اور اسلام، اس حدیث میں یہ بھی مسئلہ سامنے آتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ اسلام انسان کی ظاہری طور پر اسلام قائم ہونے پر ہی اسے مسلمانوں جیسا سلوک کرے گا، اگر اس کے دل اور اندرونی کیفیت کے متعلق کوئی رائے جو ہم اپنے آپس میں قائم کرے، اسلام نے اسے منع کیا ہے، اگر وہ ظاہری طور پر دیکھنے میں شہادتین کے اقرار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسلام کے ارکان پر وہ عمل کرتا ہے، تو اگر اس کے دل میں اس کے
علاوہ کوئی اندرونی طور پر اس کے دل میں بیماری ہو، اگر وہ اندر سے منافق ہو تو اس کا حساب بروز قیامت اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ہمیں ظاہر پر اگر وہ شہادتین کے اقرار کے بعد ارکان اسلام کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور ظاہری طور پر معاشرے میں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل پیرا ہے، تو ہمیں اس کے دل کو چیر کر دیکھنے کی یا اس کے نیت پر فتویٰ لگانے کی، حکم لگا کر اس کے پر حد قائم کرنے سے یا اس کے خلاف قتال سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں منافقین کی ہونے کے باوجود ان کے خلاف جنگ قتال نہیں کیا تھا۔ اور ہمارے بعض لوگ اس آیت سے استدلال لیتے ہیں کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جو غالباً میرے خیال میں سورہ تحریم کی آیت ہے یہ، اس سے استدلال لیتے ہیں کہ کافروں اور منافقین کے خلاف آپ جنگ کرے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ منافقین کے خلاف تلوار لے کر جنگ کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف انہیں کہ ان کے خلاف ان کی جو حدود ہے، ان کے جو شبہات ہے اور ان کے پر حجت قائم کرنا ہے، علمی طور پر انہیں دین کو صحیح معنوں میں پہنچانا ہے دعوت تبلیغ کے لحاظ سے، اور معاشرتی طور پر انہیں کوئی ریاست کی طرف سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے آپ خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ساتھ ریاست مدینے میں اسلامی ریاست میں پورے عالم میں آپ خود حاکم تھے، تو ان کے پر تنگی کرنے کا حکم دیا تھا، اور جبکہ کفار کے ساتھ یہ تلوار کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، منافقین کے ساتھ تلوار کے ساتھ حکم جہاد کرنے کا، جنگ کرنے کا، قتال کرنے کا حکم نہیں ہوا ہے۔ لہذا جو ہمارے معاشروں میں آج کل جو حرمت مسلم کے حوالے سے ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں پر چھوٹی چھوٹی جو فقہی اختلافات ہوتے ہیں، کسی کو ہم گستاخ قرار دیتے ہیں، کسی کو کسی اور چیز میں، کسی کو کسی اور چیز میں، پھر اس کی بحث بنا کر خود سے ایک موقف اپنا کر خود سے ایک چیز سے اپنی خود ساختہ خود کو جواز کے فتویٰ دے کر پھر وہ تلوار لے کر افراتفری پھیلاتے ہیں، پھر کسی کا جان لے لیتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں فتنہ پھیلے گا، اور اسلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، وہ کام ریاست کا ہے، اسلام نے ایک ضابطہ طے کیا ہے، ایک طریقہ طے کیا ہے، اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، کوئی اسلام کے ایک رکن سے انکار کر لیتا ہے، یا وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کہ اس نے ایسی بات کی کہ جو گستاخی کے زمرے میں آتے، تو اس کے لیے قانون موجود ہے، ریاست موجود ہے، اور قرآن سنت کے قوانین موجود ہے، تو وہاں اصحاب اختیار، اصحاب اقتدار اور علم و حکمت بصیرت رکھنے والوں سے رجوع کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے عوام کی، ہم ان کو قانون کے حوالے کریں، قانون کے حوالے کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ان پر حد قائم کرنا، خود سے تلوار ہتھیار اٹھانا یا کسی بھی طرح سے ایسا کوئی اقدام کرنا جس کا حق استحقاق صرف ریاست اور قانون شریعت کو حاصل ہے، ہمیں حاصل نہیں ہے۔ لہذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایک انسان جو ہے نا، جب وہ اسلام لاتا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، وہ اپنی طور پر نماز پڑھتا ہے، اختلافی مسائل ہے، کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے، کوئی چھوڑتا ہے، کوئی نیچے باندھتا ہے، اوپر باندھتا ہے، اس میں کون سی کیا فرق ہے، وہ فقہی مسائل ہے، لیکن وہ بھی مسلمان ہے، اپنے مسلمانوں کو مسلمان بھائی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشروں میں جو فتویٰ کا جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہر آدمی اٹھ کر کسی کے فتویٰ ڈالتا ہے، فتویٰ ٹھونس دیتا ہے وہ معاشرے میں، اور ایک دوسرے سے جلد بازی لے جاتا ہے، فلان کافر ہو گیا، فلان اسلام سے نکل گیا، فلان نے یہ انکار کر دیا۔ خدا را لوگوں کو اسلام پہنچانے کی کوشش کرو، اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرو، اور لوگوں کو ان چیزوں سے ڈراؤ کہ وہ اسلام سے ان کے اسلام کو خطرہ پہنچے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عمل پر ہم غور کریں نا، تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اسلام کو خطرہ ہے،
ہم جو خلوت میں جو کرتے ہیں، ہم جو دوسروں کا حق مارتے، ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں. ہمیں گمان ہوتا ہے کہ جو منافقین کی صفات بیان کی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم میں سے کس میں نہیں ہے؟ پوری صفت ہم سب میں بھرے ہوئے ہیں. پھر ہم اٹھ کر کسی دوسرے کے اوپر جو ہے اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ ڈال کر ہم معاشرے میں افراتفری پھیلاتے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے اور ارکان اسلام پر عمل کرنے والے کو اس کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ داری اور گارنٹی دیا ہے. اگر کوئی اس عہد کو توڑتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خائن ہے. وہ سرور عالم دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضمانت اس آدمی کو دیا، اس ضمانت کو توڑنے والے، وہ آپ کی فرمان کو پاؤں تلے روننے والا آدمی ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کا خصم ہوگا، اس میں فریق ہو گئے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دی تھی اور ہم نے جا کر اس کے گردن اڑائے، اس کے خون کو ارزاں کیا. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ مومن اس وقت تک اللہ کے عذاب سے امان میں رہتا ہے، اللہ اس کو یعنی اس کو بھلائی کی توفیق ہو سکتی ہے، خاتمہ بخیر ہو سکتی ہے، جب تک اس کا ہاتھ کسی مسلمان کے خون بہانے سے محفوظ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ارکان اسلام پر مکمل عمل کرنے کی اور مسلمان کی حرمت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے ملک میں جو مختلف اوقات میں افراتفری یا شریعت کی یا نصوص کی اسلام میں کم فہمی، لوگوں کی کم فہمی کی وجہ سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے ملک کو ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے اور خود سے عمل کرنے اور پھر آگے سے پہنچانے اور عملی طور پر ایک ایسا مسلمان بننے کی توفیق دے جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائے، لوگ اسلام کی طرف آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بار پھر دعا ہے، الہ العالمین ہمارے ملک کو تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، خانہ جنگی اور فرقہ واریت، آپس کے اختلافات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اس ملک کو امن و عاشتی عطا کریں اور ہم سب کو اپنے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی سکون، محبت، الفت اور عاشتی عطا کرے اور رزق کی کشادگی عطا کرے اور ہم سب کو دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اپنی زبانوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ.